بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر برادران اسلام، آج کا یہ سلسلہ مطالعہ قرآن کریم کورس، اس کا آج پہلا عنوان آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام رفقاء، دوست و احباب جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اور جنہوں نے اس پروگرام کو سننے کے لیے شرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا آنا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس محنت اور کوشش کو اللہ پاک امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور میں بے انتہا شکر گزار اپنے ان دوستوں کا بھی ہوں کہ جنہوں نے اس کورس کی طرف مجھے متوجہ کیا اور بڑی محنت سے، کوشش سے، جان فشانی سے اس کورس کو یہاں تک پہنچایا۔ تو آج کی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کا تعارف، یعنی ہم قرآن کریم کے مطالعے کا ایک کورس کرانا چاہتے ہیں، مطالعہ قرآن کریم کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا کچھ ذکر فرمایا۔ یہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے قوموں کی کایا کو پلٹ دیا۔ وہ لوگ اور وہ عرب اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث کیے گئے، جہاں صورتحال یہ تھی قتل و غارت اور اولادوں کو قتل کرنا، ڈکیتیاں اور دنیا کی ہر برائی اس ماحول کے اندر موجود تھی، اور دنیاوی دینی ہر قسم کے علوم سے وہ دور تھے۔ کوئی شخص ان کو اپنے زیر اثر نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی عظیم الشان اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر عمل کیا تو وہ پوری دنیا پر غالب آ گئے۔ تو آخر اس کتاب میں کیا اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس میں کیا مضامین ہیں، اس کتاب کا کیا کمال ہے، اور کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت عظمیٰ کا کیا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو بدل دیا اور وہ سب کے لیے راہبر اور رہنما بن گئے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا گیا۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے، پہلا عنوان قرآن کریم کا تعارف۔ آج کی ہماری گفتگو 6 نکات پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں پہلی بحث قرآن کریم کا لغوی معنی، اور دوسری بحث قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف اور اس سے حاصل شدہ 3 عقائد، اور نمبر 3 اسماء قرآن، قرآن مجید کے اور کیا کیا نام استعمال ہوئے ہیں، اور نمبر 4 کیفیت نزول، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، کیسے اترا، اس کے نزول کی کیا کیفیت تھی، اور نمبر 5
مقصد نزول، کیوں اللہ نے اس کو اتارا، اور نمبر 6 قرآن کریم کا تعارف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو یہ 6 نکات پر مشتمل ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پہلے نکتے کو لیتے ہیں قرآن کریم کا لغوی معنی۔ قرآن کریم کا لغوی معنی اہل لغت نے لکھا ہے کہ قرآن یا قرأ سے لیا ہے۔ اگر قرآن سے لیا گیا ہو تو اس کا معنی ہے آپس میں جوڑنا، آپس میں ملانا۔ تو چونکہ قرآن مجید کو قرآن پھر اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر مضامین آپس میں مربوط ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بالکل بے جوڑ ہو۔ ہر صورت دوسری صورت سے مربوط ہے، ہر بات دوسری بات سے مربوط ہے۔ جس طرح سے ایک لڑی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں اور خوبصورت انداز سے ان کو پرویا جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اس طرح سے لڑی کے اندر پرویا گیا ہے، اور اتنا خوبصورت اس کا یہ نظم ہے اور اس کی یہ ترتیب ہے کہ عرب کو اسی پر کا چیلنج دیا گیا ہے کہ اس طرح کا نظم و ضبط اور اس طرح کی ترتیب کا کلام اور اس طرح کے خوبصورت محاسن پر مشتمل کلام آپ لے کر آؤ۔ پورے قرآن کی مثال لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اچھا 10 آیات لے آؤ، نہیں لا سکے۔ 10 صورتیں لے آؤ، نہیں۔ اچھا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی ایک آیت، ایک صورت اس جیسی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ تو اس کا یہ چیلنج قیامت تک برقرار ہے۔ تو قرآن کا معنی ہوتا ہے انتہائی خوبصورت انداز سے آپس میں ملا ہوا مربوط کلام، اور یا دوسرا معنی ہے قرأ، اور جس کا معنی ہے پڑھا جانے والا کلام۔ تو قرآن مجید اپنے حسن اور نظم کے اعتبار سے خوبصورت ملا ہوا مربوط کلام بھی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور قرآن مجید وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جو پڑھا جانے والا ہے کہ ہزاروں سال سے لوگ اس کی تلاوت کر رہے، اور ایک آدمی کی زندگی اگر 70 سال ہوتی ہے تو وہ بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کو پڑھتا ہے، لیکن کبھی بھی پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ جتنا اس کو پڑھا جائے اور جتنا اس کا مطالعہ کیا جائے اور جتنا اس کی تہوں کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے، اندر سے موتی ہی موتی نکلتے۔ کبھی انسان اس سے بددل نہیں ہوتا، پڑھ کر تھکتا نہیں ہے آدمی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو 1 بار 2 بار 3 بار پڑھنے کے بعد انسان کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد اکتاہٹ محسوس ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سورۃ الملک روزانہ پڑھنے کا حکم دیا، سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھنے کا حکم دیا، ایک آدمی روزانہ سورۃ الملک پڑھتا ہے، روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور نمازوں میں کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھوں گا، بہت تھک گیا ہوں پڑھتے پڑھتے، اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میں بور ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے اس کلام کے اندر یہ جان رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرأ پڑھا جانے والا کلام، اور جتنا یہ پڑھا گیا ہے کلام، اتنا دنیا کا کوئی کلام نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا کہ پڑھا جانے والا مربوط کلام۔ اب ہم آتے ہیں اصطلاحی تعریف کی طرف، جو دوسرا نقطہ ہے، دوسرا امر اور دوسری بحث۔ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مفسرین نے اور اہل اصول نے، علماء نے قرآن مجید کی تعریف میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں: القرآن کتاب اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا
اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے امت تک پہنچا اس طرح سے کہ اس کے پہنچنے میں کسی بھی قسم کا شبہہ، ادنا شبہہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا ہو، شاید کوئی نقطہ اس میں رہ گیا ہو، شاید کوئی لفظ کی غلطی ہو گئی ہو، شاید جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو اور وہاں بتانے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو، یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو سمجھایا اور بتایا ہو، شاید کوئی لفظ اس میں سے چھوڑ دیا ہو۔ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، کسی بھی جگہ پر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے۔ اس لیے کہا لا ریب فی، پہلے صفحے پر اس چیلنج کو دیا، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے من و عن، جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح سے آگے امت تک پہنچایا ہے، اور اسی طرح سے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھایا، اس کو لکھوایا، اسی طرح سے آج امت کے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا۔ کوئی اس میں ایک لفظ بھی نہیں مٹا سکتا، کوئی اس میں سے ایک نقطے کی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں 3 عقائد ہمیں سمجھ میں آئے، اس تعریف سے 3 عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کا جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کا وصف، اللہ کی صفت ہے، سمع، بصر، ارادہ، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کلام، یہ بھی اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اور یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کا وصف ہے۔ اور یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ سورہ توبہ میں یہ آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں یہ مضمون ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، اگر کافروں میں سے کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے پناہ مانگتا ہے تمہارے گھر میں رہنے کے لیے، تمہاری مسجد میں رہنے کے لیے، کیوں کہ وہ کلام سننا چاہتا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس کے دل کے اندر ایمان کی، اسلام کی طرف رغبت تو آ رہی ہے، لیکن اسے کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں، اس کے پاس کوئی شکوک شبہات ہیں۔ تو شکوک شبہات کیسے دور ہوں گے؟ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے 2 دن، اس کو فرمایا کہ آپ امن دو اور اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دو، اور کیوں؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ اللہ کا کلام سنے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کتنے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے، کلام اللہ کو سنتے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید، یہ عظیم الشان کلام، یہ کلام اللہ کہلاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نقطہ اور بات ذکر فرمائی کہ جب اس نے اللہ کا کلام سن لیا، اس کے بعد جبر نہیں کریں گے آپ اس پر کہ اسلام قبول کر، تو نے سن لیا ہے، 3 دن سے ہماری بات سن رہا تھا، نہ، اب اس کو آزاد کر دو، اس کو اپنی امن کی جگہ پر پہنچا دو، اس کے بعد اگر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو جبر نہیں ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ سمجھ میں آیا، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور پھر اس کی عظمت کا آپ اندازہ یہ لگائیے، سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا ہی عظمت ہے اس کی۔ اگر ہم اس کو اتارتے پہاڑ پر، پہاڑ کو ہم شعور دے دیتے اور پہاڑ پر اس قرآن کو اتارتے، تو پہاڑ اس کے بوجھ سے، اس کی ہیبت سے، اس کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لرأیتہ خاشعا، دب جاتا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے۔ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ پاک عظیم الشان ذات، عظمت اور جلال والی ذات، ایسے ہی اس کا کلام عظمت والا، جلال والا کلام ہے۔
اب اس کو ہم ایک اور آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے رؤیت کا سوال فرمایا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی اصلی جگہ پر ٹھہر گیا، میں اس پر ایک اپنی نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے جب اپنی تجلی، اپنا نور اس پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جعلہ دکن، ایسا جیسا کوٹی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ نور وہ اللہ کا نور ہے، نور اللہ، اور یہ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ جیسے اس نور میں ایسی ہیبت تھی، ایسی طاقت تھی کہ اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اسی طرح سے اس کلام میں بھی ایسی ہیبت اور ایسا جلال اور ایسی عظمت ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اب سوال آیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کو اتارا، تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب اطہر، اس کی طاقت، اس کی قوت اور تحمل اور برداشت کرنے کی بات دیکھیے، پہاڑ کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اللہ نے طاقت رکھی۔ اسی کو کہا الم نشرح لک صدرک، یہی ہے الم نشرح لک صدرک کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا وقت آیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو شق کیا گیا، چاک کیا گیا تھا، اور چاک کر کے اس وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو اندر بھرا گیا تھا۔ وحی کے بوجھ کو، قرآن کے بوجھ کو، ہیبت اور جلال کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو اندر بھرا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جانور پر سوار ہوتے، اونٹنی پر، تو اس کی ہیبت اور جلال سے وہ بھی دب جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ میرا جسم ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو مجھے یوں لگا کہ میری ران بوجھ سے پھٹ جائے گی، برداشت مجھ سے مشکل ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے میں لیا اور پھر اسے امت تک پہنچایا۔ اس کی مثالیں آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک جہاں ہائی پاور ہوتی ہے، زیادہ طاقت والی بجلی ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے پیچھے ہیڈاپٹر لگایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ بجلی وہاں سے گزر کے آگے جاتی ہے تو پھر آگے برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کا کام دے رہا ہے۔ یہ عظیم الشان اس کی ہیبت اور جلال کو اپنے اندر سمویا اور اپنے اندر سمیٹا، اور پھر آپ نے اس کو امت کے سامنے رکھا اور امت کو پیش فرمایا۔ یہ القرآن مأدبہ، یہ قرآن مجید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ہمیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کا کلام، کہاں ہم خاکی گناہگار اور کہاں اللہ کا عظیم الشان کلام کہ ہم اسے پڑھ سکتے۔ ہماری زبانیں نہ جل جاتی، جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہے تو ہماری زبانیں نہ جل جاتی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، تو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ اس سے یہ سمجھ میں آیا تعریف سے، المنزل علی محمد، کہ قرآن مجید کہاں اتارا؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا۔ اب اگر اس بات کو آپ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی سے سمجھیے تو قرآن خود اپنا تعارف یوں پیش کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ چار تعارف قرآن نے خود پیش کیے اپنے بارے میں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، منزل، نازل کرنے والا، اتارنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ تو رب کہا تو رب احسان کیا کرتا ہے، اس نے وہ مضامین اور احکام ہمیں دیے ہیں جس میں ہمارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔
اچھا اے قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل لے کے آئے، فرشتوں میں سب سے طاقتور فرشتہ جبریل لے کے آئے۔ کہاں اتارا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی آپ کے دل پر اتارا ہے، آپ کے دل پر، قلب اطہر پر اس کو اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ غرض ہے اتارنے کی۔ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ کیا زبان ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، واضح زبان میں۔ عربی زبان کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فصیح ترین، سب سے زیادہ لذیذ ترین، سب سے بہترین زبان، سب سے زیادہ سہل الاصول، جس کا سیکھنا آسان اور سہل ہو، وہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے۔ یہی زبان جنت کی ہے، یہی زبان پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو، صرف اس نسبت سے عربی کو سیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے۔ اور عرب اور عجم، عجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگے۔ عربی لوگ، اہل عرب جن کی زبان عربی زبان تھی، ان کو اپنی زبان پر ایسا ناز تھا اور ایسا فخر تھا کہ عربی جس شخص کو نہیں آتی تھی اس کو وہ گونگا کہتے تھے، یہ گونگا ہے، اس کو بولنا کہاں آتا ہے؟ عجم، گونگے۔ وہ جتنا بھی فصیح ہو، جتنا بھی اچھا بولنے والا ہو، وہ انگریزی بولے، وہ فارسی بولے، وہ فرانسیسی بولے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولے، اگر وہ عربی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ عجم ہے، یہ گونگا ہے۔ تو قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ تو اس سے یہ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کو اللہ پاک نے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور عربی زبان میں اتارا۔ اور تیسرا عقیدہ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے، اس تعریف میں، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن مجید اللہ پاک سے حضرت جبریل تک، جبریل علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت تک قرآن جو پہنچا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ اس میں ایک ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے اتارا اسی طرح سے آج تک اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ آپ مشرق کے کنارے سے ایک بچے کو اٹھائیں اور دوسرے کو مغرب کے کنارے سے اٹھائیں اور دونوں کو ایک جگہ پر بٹھائیں، دونوں ایک جیسا قرآن پڑھیں گے۔ کیا یہ کوئی کم اعجاز ہے؟ یہ کوئی کم اعجاز ہے؟ یہ مشرق کا رہنے والا بچہ اس مغرب کے رہنے والے بچے کی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا، وہ اس کی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا، لیکن اگر یہ قرآن میں غلطی کرے گا، وہ مغرب والا بچہ یہ غلط پڑھا اس نے، وہ غلط پڑھے گا، یہ بتائے گا اس نے غلط پڑھا، دونوں ٹھیک پڑھیں گے، تیسرا شمال کا لیا ہو کہے گا ٹھیک پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، لہجے کتنے اس کے، طرز اس کے کتنے، ادائیں اس کی کتنی۔ جیسے ایک ہزاروں قسم کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی ایک الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ الگ پڑھنے کا انداز ہے، نرالا انداز ہے، نرالی اس کی خوشبو ہے۔ جو اچھا تجوید کی رعایت اور قوانین کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور کتنے خوبصورت لہجے میں پڑھ رہا ہو، جب وہ پڑھتا ہے آدمی کہتا ہے اسی کو سنتا رہوں، پھر دوسرا آتا ہے آدمی کہتا ہے اسی کو سنتا رہوں۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے نا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ذکر فرمایا اتارا ہم نے ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے اتارا ہے، اور محافظ بھی اس کے ہم ہی ہیں، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، جب آپ پر اترتا تھا تو آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، نہ، آپ ایسا نہ کریں۔ اتارنا بھی ہمارے ذمے، یاد کرانا بھی ہمارے ذمے، اور آپ کی مبارک زبان سے آگے بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اس کی تو ایک ایک ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ جب الفاظ کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے تو الفاظ کی جو تشریحات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، ان تشریحات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود ہی لی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا حصہ ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو سمجھوں گا
اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کا سہارا ضروری نہیں ہے، وہ سراسر گمراہی کے اندر ہے، صاف صاف گمراہی کے اندر ہے۔ تو 3 عقیدے سے پتہ چلے اس کی تعریف سے۔ تعریف میں نے ذکر کی ہے، القرآن کتاب اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اللہ سے جبریل اور جبریل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک اس کے نقل ہونے میں کسی قسم کا کوئی ادنا شائبہ شبہ بھی نہیں ہے۔ تو 3 عقیدے پتہ چلے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نمبر 2 اس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا، عربی زبان کے اندر اتارا، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے لی ہے۔ تیسرا نقطہ جو مجھے بیان کرنا ہے آج کے اس سبق کا، کیفیت نزول، کیسے نازل ہوا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ یہ اللہ پاک نے سورہ شورى میں تفصیل سے ذکر کر دیا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست بات کرے، اللہ سے براہ راست بات کرے۔ ہاں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے بات کرنے کے 3 راستے ہیں۔ الا وحیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے، نبی کے دل میں اللہ پاک بات ڈال دیتا ہے، ایک وحی اس طرح سے ہے۔ اور نمبر 2، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ او یرسل رسولا، یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو اتارے۔ تو قرآن اس تیسرے طریقے پر اترا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو 3 راستوں سے۔ ایک، اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، دوسرا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، اور تیسرا اللہ پاک کسی انسان سے بات کرتا ہے، رسول سے بات کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، او یرسل رسولا، اس راستے سے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس جب آتے، قرآن لے کے آتے، وحی لے کے آتے، تو کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے پاس جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، اور نظر نہیں آتے تھے۔ آواز آتی تھی، صحابہ کہتے ہیں ایسے جیسا کہ گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، مکھیوں کی بنبناہٹ، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح سے آواز آتی تھی۔ اور جب وحی کا انقطاع ہوتا تھا، سلسلہ ختم ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی تھی۔ اس لمحے میں آپ علیہ السلام، وحی کے نزول کے وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے آپ کا تعلق کٹ جاتا تھا۔ برابر میں آپ علیہ السلام کے کون بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو آپ اپنا پسینہ مبارک پونچھتے تھے، اور موتیوں کی طرح آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا، اور پھر وہ جو کیفیت جو فرشتے نے کہا ہوتا تھا وہ آپ علیہ السلام کو سارا یاد ہوتا تھا۔ پوری صورتیں ایسی اتری ہیں، سورۃ الانعام پوری اس طرح سے آئی۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام بھول گئے، پتہ نہیں کیا کہا جبریل نے، پتہ نہیں صحیح طرح سے یاد نہ ہوا، نہ، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے خود کہا ہم اتاریں گے، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے، آپ کی زبان سے ہم خود اسے بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کے نزول کا طریقہ کار یہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آتے تھے، اور کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، اور کبھی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو دوسری کیفیت تھی وہ سب سے سخت آپ علیہ السلام پر ہوا کرتی تھی۔ مقصد نزول، کیوں نازل کیا؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کی ایک غرض ہے۔ کیوں نازل کیا اللہ پاک نے؟ تو سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اس مضمون کو اللہ نے ذکر فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را کتاب انزلناہ، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری ہے، قرآن، اس کو ہم نے اتارا ہے۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئیں۔
اب اس کے ساتھ ایک اور آیت ملاتے ہیں، اسی صورت کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دی، احکام دیے، معجزات دیے۔ کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں وہاں دو باتیں تھیں۔ ایک تو ہر نبی جس طرح سے اپنی امتوں کو توحید اور رسالت اور آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی موضوع تھا، یہی پیغام تھا۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ فرعون اور اس کے اراکین کے ماتحت رہتے تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلوائی۔ تو غلامی کی زندگی کرنا، غلامی کی زندگی جہاں نہ اپنا مرضی کا کھانا، مرضی کا پینا، کوئی رہن سہن اپنا نہ ہو، اوپر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں کہ ان ظالموں کی مرضی چل رہی ہو، یہ غلامی کی زندگی تھی بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ آپ کو اس لیے رسول بنا کے اللہ پاک نے بھیجا ہے تاکہ ان کو ان اندھیروں سے، غلامی کے اندھیروں سے آپ ان کو نکالیں اور آزادی کی روشنیوں کی طرف لے کر ان کو آئیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اب ظلمات، کفر کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا یہ ظلمات ہے، ظلمات نفاق، ظلمات شرک، ظلمات بے حیائی، ظلمات نافرمانی، ظلمات غلامی، ظلمات شکوک شبہات۔ تو اے نبی، یہ قرآن اس لیے ہم نے آپ کو اتارا ہے تاکہ آپ کفر سے ایمان کی طرف ان کو لے کے آئیں، شرک سے توحید کی طرف ان کو لے کے آئیں، اور نفاق میں جو پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اخلاص کی طرف لے کے آئیں، مایوسی میں پڑے ہوئے ہیں اس مایوسی سے نکال کر امید کے اندر ان کو لے کے آئیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوئے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں اللہ کے عذاب کا، اور اس ظلمات اور اس اندھیرے سے ان کو نکالیں، اور تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس میں ان کو لے کے آئیں۔ اور جو غلامی کی زندگی کر رہے ہیں، بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، اس بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں ان کو ڈالیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جرأت مندانہ الفاظ سے فارس کے بادشاہ کے سامنے کہا تھا، اور جب صحابہ کی فوجیں وہاں پہنچی تو بادشاہ نے بلایا، سمجھوتا کر لیتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ عجیب کلمات تھے۔ اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے وہاں کے، ان کے بھیجے ہوئے، ان کے نمائندے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ آپ علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے۔ جب پوچھا بادشاہ نے کیوں آئے ہو، لما جئتم الینا، کیا غرض ہے تمہارے آنے کی، تو انہوں نے صاف صاف یہ جملے بولے، اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے بھیجا ہے کیوں کہا؟ اللہ کا پیغام لے کے گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، اللہ کے رسول کے نائب تھے، نیابت تھی یہاں۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں آئے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم ان لوگوں کو، تم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ تم جو لوگوں کی بندگی میں اور غلامی میں پڑے ہوئے ہو، بادشاہوں کی غلامی میں، یہ غلامی ہے، اس غلامی سے ہم تمہیں نکالیں گے اور اللہ کی غلامی میں لے کے آئیں گے جہاں آزادی ہی آزادی ہے۔ اس غلامی سے نکلنا ہے اور ادھر اللہ کی غلامی میں آنا ہے جس میں آزادی ہے۔ اور وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تنگی سے تمہیں نکالیں گے اور آخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں ہم۔ اور وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور یہ جو تم مذہب کے نام پر ظلم ڈھائے بیٹھے ہو، ان تمام ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر اسلام کے عدل اور اسلام کے نورانی ماحول کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں۔ یہ کلمات تھے۔ تو غیروں کی غلامی سے نکالنا یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا، اندھیروں سے نکالنا، روشنیوں کی طرف لانا۔ یہ سب باتیں آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کا رہن سہن، آپ کے عقائد، آپ کی عبادات، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ
اس طرح سے ہو جائے جیسے اللہ کی مرضی ہے، ایسا ہو جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یوں ایک اللہ کا قرآن پیش کیا کہ یہ ہے اللہ کا پیغام، اور اس پیغام کو تم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے میری زندگی نمونہ ہے۔ صاف صاف اپنی زندگی نمونہ پیش کی، میری زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ مقصد نزول مقصد ہو گیا۔ مقصد نزول کا مقصد کیوں اتارا؟ اس لیے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ اور میں نے عرض کیا اندھیرا کفر، شرک، نفاق اور شبہات اور شکوک اور غلامی، یہ سب کی سب چیزیں یہ اندھیرے ہیں، ان سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر آنا یہ مقصد ہے۔ پانچواں نقطہ، قرآن مجید کے نام، قرآن کریم کے نام۔ کریم باعزت کتاب، عزت والی کتاب، اور فرقان کتنا شاندار نام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ وہ عظیم الشان کلام ہے جس کو عظیم الشان ذات نے اتارا ہے، بابرکت ذات نے اتارا ہے۔ فرقان بنایا ہے اس کو اللہ نے۔ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہے، یہ جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ انسانوں کی عقلوں کی کسوٹی ہے، پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا صحیح فیصلے کر رہا ہوں۔ قرآن تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، اللہ کا کلام نمونہ ہے تمہارے سامنے۔ اس کے نمونے کو تم نمونہ سمجھو، اس کی مثال کو تم مثال سمجھو۔ اور تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ یونس کے شروع میں حکمت بھرا کلام ہے، کوئی اس کی حکمت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ حکمت والا کلام، الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، واضح کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ اور اسی طرح سے لوح محفوظ سے اترا، بل ہوا قرآن مجید، عزت والا کلام، عزت والا کلام ہے۔ اور ذکر اس کا نام ہے، تو ایک نام اس کا فرقان ہوا، ایک نام اس کا حکیم ہوا، ایک نام اس کا مبین ہوا، ایک نام اس کا ذکر ہوا، اور ایک نام اس کا مجید ہوا، بابرکت کلام۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، یہ چند نام میں نے ذکر کیے، یہ سارے نام قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے۔ اب چھٹی بات ہے کہ قرآن مجید کا تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی، یہ بھی سننے کی ضرورت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا تعارف کیسے کرایا ہے، کیا ہی خوبصورت انداز سے اور کیا ہی خوبصورت الفاظ سے اور کیا ہی جامع اور معنی تعارف کرایا۔ اس تعارف کو آپ سمجھنے کے بعد اب آپ قرآن کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے، یہ کیسے انقلاب والی کتاب ہے، اس سے دنیا میں کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے کہا، اے علی ایک فتنے کا زمانہ آئے گا، بڑے فتنے آئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے خلاصی کا راستہ۔ یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئیں گے فتنے، یہ نہیں پوچھا کیسے ہوں گے فتنے، بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا، کچھ نہیں، ہمیں خلاصی چاہیے ان فتنوں سے، ہمیں ان فتنوں سے آزادی چاہیے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے اس فتنوں سے آزادی کا راستہ کیا ہے، کون سا راستہ ہے، کیسے فتنوں سے ہم بچ سکیں گے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، مقصد زندگی متعین کر دیا۔ آپ نے فرمایا فتنوں سے خلاصی کا راستہ کتاب اللہ ہی، اللہ کا کلام ہے، اور کیا ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں، قوموں کے عروج اور زوال کا بیان ہے اس میں۔ تم چاہتے ہو عروج تو گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ لو، زوال سے بچنا چاہتے ہو، تنزل سے پستی سے بچنا چاہتے ہو، گزشتہ قوموں کے حالات پڑھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، تمہارے آنے والے بھی حالات موجود ہیں، قیامت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں، آنے والے احوال سے تمہیں متنبہ کیا گیا ہے، وہ اس میں موجود ہیں۔ اور وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جس وقت تم کسی معاملے میں پریشان ہو، آج جس مشکل میں تم پھنسے ہوئے ہو، حل قرآن میں موجود ہے۔ تمہارے معاملات کیسے ہوں، کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو، قرآن میں موجود ہے حل۔ تجارتیں تمہاری کیسے کامیاب ہو جائیں، حل موجود ہے۔ عائلی زندگی تمہاری کیسے بہتر ہو سکے، حل قرآن میں موجود ہے۔
اور معاشرتی زندگی تمہاری کیسے بہتر ہو سکے، حل موجود ہے۔ تم اپنی اولادوں کی اور نسلوں کی تربیت کیسے کرو، حل قرآن میں موجود ہے۔ سورہ لقمان پڑھو تو صحیح، حضرت لقمان نے کیسے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، کس تفصیل سے ایک ایک بات کو لیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هو الفصل، یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کن کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ لیس بالہزل، یہ اللہ کا عظیم الشان کلام ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو تباہ اور برباد کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، یہ قرآن کا تعارف اللہ کا نبی کرا رہے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ جو کسی اور تہذیب میں، کسی اور قانون میں، کسی اور ثقافت میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈے، کسی اور کے پاس جا کر اپنے لیے ہدایت ڈھونڈے کہ میرے یہاں شادی ہو رہی ہے، میں کیسے شادی کروں، میرے لیے کیا رہنمائی ہے، غیروں کے پاس جائے۔ میں تجارت کرنے لگا ہوں، کیسے تجارت کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں، غیروں کے پاس جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے اس قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور اللہ کی رسی پر ایک میں مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ رسی کی مثال اس لیے دی ہے، کوئی آدمی کسی بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، کسی بلند ٹاور پر جانا چاہتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے لیے ایک رسی لگاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رسی مضبوط ہو، جہاں اس رسی کو اٹکایا گیا ہو وہ جگہ بھی مضبوط ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے مضبوطی سے اسے تھاما ہوا ہو۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی اس کیفیت کو جانتا ہے، لیکن اس کا ایک سرا اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کے ہاتھ میں تو چھوٹنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر یہ قرآن مجید، یہ خود اللہ کی رسی ہے، ٹوٹنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا جس نے اس کو تھام لیا وہ عروج پر پہنچے گا۔ تو مطلب یہ کہ ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ اب ہم جو ذلیل ہو گئے اور اگر کھائی میں گر گئے تو کیوں گر گئے؟ وہ رسی نہیں ٹوٹی، جہاں سے اٹکائی گئی تھی وہاں بھی سے بھی نہیں ٹوٹنا ہوا۔ کہاں سے ٹوٹی؟ ہمارے ہاتھ سے چھوٹی، ہمارے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا نا۔ آج ذلت اور پستی کیوں ہے؟ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آج ہم معاشرت میں، معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشی بحران میں آج ہم غیروں سے بھیک کیوں مانگ رہے؟ اللہ کی رسی ہم سے چھوٹ گئی۔ لینے کا جو اللہ سے راستہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی راستے سے اللہ کی مدد آتی تھی وہ ہم چھوڑ چکے۔ اسی راستے سے صحابہ نے اللہ سے مانگا تھا وہ راستہ ہم چھوڑ چکے۔ تو پھر اللہ پاک ہمیں غیروں کے در پر لے جائے گا، جاؤ مانگو غیروں سے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ حبل اللہ المتین، وہ ذکر الحکیم، اللہ اکبر، ذکر الحکیم، وہ حکمت والا کلام ہے، وہ الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وہو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، جو شخص اس پر چلنا چاہتا ہے کبھی خواہشات کی طرف وہ مائل نہیں ہو سکے گا۔ جس نے اس کو مضبوطی سے تھاما، خواہشات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو دائیں بائیں کا برا ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم قرآن کی ہدایت کو لو تو صحیح، لو تو صحیح، رسی بھی مضبوط، جہاں اٹکائی گئی وہ جگہ بھی مضبوط، اور تم تو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑ سکتے ہو تم۔ لیکن تم اسے پکڑ کر ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر سے بھی مدد چاہو، ادھر سے بھی مدد چاہو، ادھر سے بھی مدد چاہو، تو پھر تمہارا ذہن تو تشویش میں پڑ جائے گا۔ اس لیے فرمایا جس شخص نے اس کو مضبوطی سے تھاما، خواہشات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور
پھر آپ نے ارشاد فرمایا ولا تلتبس به الالسنہ، زبانیں نہیں تھکتی اس سے، خلط ملط نہیں ہوتی، یعنی کوئی کچھ معنی بیان کرے، اس میں تحریف کرے نہیں کر سکتا۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھتا رہے تھک جائے پڑھتے پڑھتے، تب بھی علم قرآن کا ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا بحر زخار ہے، یہ ایسا سمندر ہے، جس دن اس کے اندر گھسے گا موتیاں نکالے گا، جب بھی جائے گا موتیوں سے ملیں گی، کبھی نہیں کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے۔ ہر زمانے کا حل اس میں موجود ہے، قیامت تک حل اس کے اندر موجود رہے گا۔ کتنی عجیب بات۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، تلاوت کر کے کبھی زبان تھکے گی نہیں اس سے۔ یہ قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کا تعارف اللہ کے نبی کرا رہے ہیں کہ اسے پڑھ کر زبان تھکے گی نہیں۔ اور ولا ينقضي عجائبہ، ولا تنقضی ولا ينقضي عجائبہ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، نئے موتی، نئے مسائل نکلتے رہیں گے۔ لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به۔ تم تو انسان ہو، جنات نے بھی اس کو سنا ہے، اور وہ سن کر بھی حیران اور ششدر رہ گئے، اور وہ بھی ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکے۔ انہوں نے بھی کہا ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے۔ اور آخری بات فرمائی من قال به صدقہ، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس پر اجرا، اس کو اجر ملے گا۔ اور ومن حکم به عدلا، اور جس نے فیصلہ قرآن کے مطابق کیا اس نے عدل و انصاف کا فیصلہ کیا۔ ومن دعا الیہ، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا، فرمایا ہدی الی صراط مستقیم، اس کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ تو یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اس کا تعارف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے، اور ہمیں اس قرآن مجید کے مقصد کو اور نزول کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کی اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ فرصت کے لمحات کو آدمی غنیمت جانے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک فرصت اور ایک صحت۔ تو اس وقت فرصت کا زمانہ ہے، اس فرصت کے زمانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قرآن کریم کے اس بہت عظیم الشان کورس کو اس کورس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے ان فرصت کے لمحات کو سب کے لیے قیمتی بنانے کی یہ کوشش کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو آپ سب سے بہترین بن سکتے ہیں، اس کو سیکھیں۔ اور فرمایا القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اور جتنا ہو سکے اس سے تم فائدہ حاصل کرو۔ تو یہ فائدہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت دے دیتا ہے تو ایک اونٹوں کی بہت بڑی جماعت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف 100 اونٹ ہو اور ایک طرف آپ کی وجہ سے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا، کیا چیز قیمتی ہے؟ یہ ایک شخص جو ہدایت پر آ گیا یہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا تمام اپنے سننے والے دوستوں کو کہ وہ دیگر اپنے دوست و احباب کو بھی متوجہ کریں کہ وہ بھی ہمارے اس کورس کے اندر شامل ہوں۔ 1 گھنٹے کی بات ہے، رات 10 بجے یہ ہمارا انشاءاللہ سلسلہ روزانہ شروع ہوگا، اور 15 روزہ کورس ہے، کوئی لمبا وقت بھی اس میں ہے نہیں، لیکن انشاءاللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس موقع پر تراویح میں جو قرآن مجید سنایا جائے گا اس وقت کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ایک امر مفید ثابت ہوگا قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کے بعد اس تسلسل کو انشاءاللہ مزید جاری رکھیں گے، اور قرآن مجید کا معنی اور مفہوم انشاءاللہ تفصیل سے ہم بتاتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال بہت اہم مضامین ہیں
جس سے قرآن مجید کا ایک مطالعہ ہم دینا چاہتے ہیں، ایک عظیم الشان ایک جنت ہے، اس جنت کی ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، اور مختصر سے وقت کے لیے اس جنت کا کوئی راستہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے تمام اپنے دوست و احباب سے، سننے والوں سے، کہ دیگر دوستوں کو بھی متوجہ کریں، جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو بھی متوجہ کریں اور ان کو بھی اس کورس میں شامل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔